موضوع الدرس في عظمة الله تعالى سبحانه وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ کی ابتدا جو ہے وہ حرف تسبیح سے فرمائی ہے. اور الحمدللہ اس کے بارے میں نے درس سابقہ میں عرض کر دیا تھا کہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ اور تقدیس، کہ اللہ کی ذات ہر اس صفت نقصان سے پاک ہے. اس لیے ہمیں قرآن مقدس میں متعدد آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ماضی کے صیغے میں بھی، مضارع کے صیغے میں بھی، امر کے صیغے میں بھی، کہ تسبیح اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا، وسبح بحمد ربک، سبح اسم ربک العظیم، سبح اسم ربی الاعلی. اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر تکلیف جو ہے انسان کی روحانی تکالیف، اس کا علاج بھی تسبیح. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ میرے محبوب ہم جانتے ہیں یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں اور اس سے آپ کو دل کی تنگی محسوس ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ظالم کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، تو صاف بات ہے آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے. تو آگے بتلا دیا کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑائی کریں، اس کا علاج یہ ہے سبح بحمد ربک، کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کریں. اسی تسبیح و تحمید میں انسان کی روحانی امراض کا علاج ہے کہ تمام روحانی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ کے اس ذکر سے دور ہو جائیں. اسی لیے اس کی تفسیر جیسے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کے پاس کافی غلام آئے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اگر آپ بھی جا کر سوال کریں کہ ایک غلام آپ کو بھی دے دیا جائے تو آپ کام سے ذرا بچ جائیں۔ تو سارا کام بی بی سیدہ فاطمہ خود کرنا پڑتا ہے، گھر کی صفائی کرو، آٹا چکی پیسو، کھانا پکاؤ، پانی بھر کے لاؤ۔ تو بی بی صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیں تو حضور گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں اس غرض سے آئی تھی اور آقا موجود نہیں ہے، تو جب آئیں تو بتلا دیں گے بی بی فاطمہ کو بڑی تکلیف ہے، انہیں غلام چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ایسے بی بی تشریف لائی تھیں اور ان کا یہ طلب ہے۔ آپ اسی وقت کھڑے ہوئے گھر سے اور سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئے۔ حضور کا گھر مبارک یعنی بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کا گھر تقریباً یوں سمجھیں کہ قریب۔ اب بھی آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، تو سرکار دو جہاں کی قبر مبارک جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے، اور ساتھ جہاں بی بی فاطمہ پہ سلام پڑھتے ہیں یہ یہاں بی بی فاطمہ کی مدار نہیں ہے، یہ گھر ہے بی بی فاطمہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع کے اندر دفن ہے، یہ سیدہ کا گھر ہے، تو گویا کے گھر جو ہیں وہ بالکل قریب قریب تھے۔ تو حضور فوراً تشریف لے آئے، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب آقا تشریف لائے تو ہم سو چکے تھے، رات تھی، تو حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے اور میں بھی لیٹی ہوئی تھی، اور جب ہم نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا اٹھنے لگے تو فرمایا اعلیٰ عرش نے کہا جیسے لیٹے اسی طرح لیٹے رہو۔ اس میں بھی تعلیم تھی، یہ کمال محبت تھا کہ حضور پاک ان کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اس میں تعلیم تھی کہ جب محبت ہے، ادب ہے، وہ دل کا نام ہے، کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں کتنے مزدور ہیں بیچارے جو اپنے سیٹھ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل میں لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہاری ہیں جو اپنے وڈیروں کو اور ذمہ داروں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، دل میں کہتے ہیں آ گیا فرعون، آ گیا ظالم۔ تو اصل تعظیم دل کا نام ہے کہ تمہارے دل میں عظمت ہو، تمہارے دل کے اندر محبت ہو سرکار دو جہاں سے۔ حضور فرمایا اعلیٰ عرش نے کہا لیٹے رہو، اور بی بی عائشہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو اب جو بستر وہاں کوئی بیڈ تو نہیں لگے ہوئے تھے نا، وہاں تو نیچے ایک ٹاٹ بچھا ہوا تھا، تو میں تھوڑا سا ادھر ہو گئی، حضرت علی ادھر ہو گئے، حضور ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو بیوی صاحبہ فرماتی ہیں فوجدت برد قدمیہ، حضور پاک کے پاؤں جو تھے نا میرے سینے سے لگ رہے تھے، تو اس کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہی۔ یہ کمال بے تکلفی ہے نا کہ میاں بیوی ہیں، لیٹے ہیں، لیکن حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور ان کو بھی پھر اٹھ کے بیٹھنے نہیں دیا، لیٹے رہو۔ اب حضور کا حکم ہے، تعمیل ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی صاحبہ نے بھی فرمایا کہ حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ میرے سینے پہ آئی۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میں نے بڑی ٹھنڈک محسوس کی۔ تو اس ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہونا کوئی اچھی علامت تو نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاتھ پاؤں کی تو گرمی حیات کی علامت ہے نا، ٹھنڈا ہونا تو اس کی موت کی علامت ہے۔ تو یہ برد قدم ہے، برد رجلے ہے، برد یدے ہے، حضور کی ساری صفات مبارک میں آیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا گرم ملک ہو اور جہاں غذا بھی صرف کھجور ہو یا اونٹنی کا دودھ ہو، تو وہاں کیسے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں آپ؟ ہاں تو آپ کا بدن مبارک تو گرم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ محدثین کرام نے، علماء نے اس کی دو وجوہات لکھی۔ ایک وجہ تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بھئی یہ حضور کا معجزہ کہ اللہ نے جیسے آپ کو رحمت بنایا تھا، ظاہراً باطناً جسماً ہر لحاظ سے رحمت بنا دیا، تو رحمت ٹھنڈے ہونے کی علامت ہوتی ہے، آگ کی علامت رحمت نہیں ہوتی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی حضور کا کلام ہے تو رحمت ہے، آپ کا جسد مبارک ہے تو رحمت ہے، آپ جہاں جہاں سے گزر گئے وہیں تو رحمت چلی گئی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، آپ کی خاصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ورنہ تو آپ کو 100 مرد کی قوت عطا فرمائی تھی، ٹھنڈے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ میرے پاک نبی سے، رحمت للعالمین سے، ہر لحاظ سے ملنے والے کو رحمت ملے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے آج آئی تھی، سوال کیا تھا الا اعلمک، کیا میں تمہیں ایک ایسی نعمت سے نہ روشناس کراؤں جو تیرے لیے خادموں سے اور کام کرنے والوں سے کروڑ درجے بہتر ہو؟ تم ایسا کرو کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں کہ حضور پاک نے بیوی فاطمہ کو سکھلائی تھی۔ وہ جو مشقت تھی اس کا علاج کیا تھا کہ تسبیح کرو، بیوی دنیا کا آرام چھوڑو۔ جو مشقت حاصل ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے دلوں کو ایک اطمئنانیت حاصل ہوتی ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کا دل مطمئن ہے اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ ہیں بڑی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، لیکن مطمئن ہوتے، کبھی زبان پہ شکوہ ہی نہیں آیا۔
کبھی اپنی تکلیفوں کا اظہار بھی نہیں فرمایا. جب کسی نے بولا الحمدللہ علی کل حال. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی تعلیم دی وہ یہ تھی کہ میرے محبوب آپ دشمن کی دشمنی سے نہ گھبرائیں، تسبیح کریں. ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اگر یہ مشرک، یہ کافر آپ کی نبوت نہیں مانتے، میری توحید نہیں مانتے تو میرا کیا بگڑے گا؟ میرے لیے تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لام زائدہ ہے، اصل معنی ہے یسبحہ، ينزهه يقدسه ما في السماوات وما في الارض. سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہر مرغ و باغ تیری تسبیح ہی کہہ رہا ہے. ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا. یہ تو اپنی سوچ ہے نا. اللہ والوں کے لیے تو کلی بھی چٹکتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے. تو وہ تو اگر کوئی آواز بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کنویں پہ بیٹھے ہوں، رہٹ چل رہا ہو، آواز آ رہی ہو، سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز جو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز میری تسبیح کہہ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو تسبیح کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ تسبیح والا لفظ جو ہے ہم نے پڑھا تھا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس میں ذات کا بھی ذکر ہے اور ایک دفعہ نہیں ہے. قرآن کو جب پڑھا کریں نا، قرآن میں غور کیا کریں، تدبر کیا کریں. اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی عالم کے دربار میں، کسی دوست بزرگ کی خدمت میں بیٹھ کے 2 آیتیں 3 آیتیں جتنا ہو سکے ترجمہ پڑھا کریں. گھر میں بیٹھ کے کوئی مستند عالم کی تفسیر پڑھا کریں، کسی ذمہ دار عالم کا ترجمہ قرآن پڑھا کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا آپ 2 آیتیں ایک اصول بنا لیں کہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں روزانہ پڑھوں گا تو مہینے میں تو 100 آیت ہو جائے گی نا انشاءاللہ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ یہ اس میں ذات یاد رکھیں. اور اسی طرح پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں ذالک فضل اللہ. اللہ اس میں ذات. پھر اگلا فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ یہ اس میں ذات ہے، یاد رکھو. باقی جتنے اسماء ہیں سب اسماء صفات ہیں. اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے. تو ایک آیت مبارکہ میں یعنی 3 آیتوں میں 3 دفعہ اس میں ذات آیا. اسی لیے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں یا اب بھی دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے نا وہ اسی ایک نام سے ملا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی ملا ہے، جو ترقی ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جو شان ملی، اسی ایک نام کی ذکر کی برکت ہے.
اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، یعنی یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، آپ کے سامنے چیز رکھی ہو جب تک چکھے نہیں آپ کو کیا پتا میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، تو آپ نے تو کبھی چکھا ہی نہیں نا۔ ایمان کی بھی تو حلاوت ہے نا، حدیث میں آتا ہے ایمان حلاوت ہے، حلاوت ہے نا مٹھاس، تو آپ کو کبھی مٹھاس لگی ہے؟ مٹھاس تو چکھنے سے لگے گی نا۔ اور یہی وہ نام ہے جس سے یہ سارا نظام عالم قائم ہے، یاد رکھو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت ہے۔ قیامت جو ہے علی شرار الخلق آئے گی، جب اچھے لوگ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر جتنے بزرگ ہیں اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کے طریقے الگ ہیں۔ جیسے ڈاکٹروں کے علاج کے طریقے الگ ہوتے ہیں، یہ ایلوپیتھک ہے، یہ آیورویدک ہے، یہ طب یونانی ہے، یہ ہومیوپیتھک ہے تو علاج ہی نا۔ تو علاج جسمانی میں بھی تو طریقے مختلف ہوتے ہیں نا، اسی طرح علاج روحانی میں بھی اللہ والوں نے طریقے جو تھے مختلف رکھے۔ اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ علماء ہوں یا اولیاء ہوں، حقیقت ایک بات یاد رکھو، علماء ہوں یا اولیاء ہوں یہ سب تابع ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے اور سنت محمد مصطفیٰ۔ ان سب کا جو اصل ہے نا، جو بنیاد ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے۔ باقی افہام ہیں، عقول ہیں، فہم ہے۔ اب ایک عام آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک طالب پڑھتا ہے، ایک عالم پڑھتا ہے، ایک مفسر پڑھتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات میں ایک آیت پہ غور کیا تو اس سے 300 مسائل میں نے سمجھے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اللہ نے زکوٰۃ دیا تھا۔ تو اسی لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں نا ان میں اصل بات اور بار حقیقت بھی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا نا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرما دے، کوئی خاص وظیفہ بتلا دیں، کوئی خاص ورد بتلا دیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کہا کروں۔ کہ اللہ یہ تو آپ نے سب کو بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھی جائے اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے۔ اچھا اب آگے اللہ کے اسماء کون سی آئے ہیں؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ دیکھو نا ایک آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک بادشاہ، القدوس ہر صفت نقصان سے پاک، العزیز غالب، اور ایسا غالب جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، اور ایسا غالب کہ جس کے ساتھ بھی مدد کر دیں وہ بھی غالب۔
للہ العزت ولرسولہ. دوسرے مقام پہ فرمایا الا ان العزت للہ جمیعا. اور تنبیہ کی اپنے بندوں کو کہ ایبتغون عندہم العزہ، اے ظالموں تم کافروں سے مدد مانگ کے غلبہ ڈھونڈتے ہو، فلانا ملک میری مدد کرے تو یہ ہو جائے. فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ غلبہ تو میرے ہاتھ میں ہے، عزت تو میرے ہاتھ میں ہے. جن سے تم عزت مانگنا چاہتے ہو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں چاہوں تو ایک مچھر سے نمرود کو مروا ڈالوں، میں چاہوں تو فرعون جیسی قوتوں کو دریا میں غرق کر کے قیامت تک کے لیے عبرت بنا ڈالوں، میں چاہوں تو قوم عاد کو ہوا بھیج کے ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالوں. میری طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آگے آخری صفت کیا بیان فرمایا؟ العزیز الحکیم. یاد رکھو قرآن میں الحکیم 100 جگہ آیا ہے. قرآن مقدس میں یہ نام جو ہے اللہ کا 100 مقام پہ ہے. اچھا، اور پھر اس نام کو اللہ نے دوسرے نام کے ساتھ ہمیشہ ذکر کیا، العزیز الحکیم. کسی جگہ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کسی جگہ فرمایا حکیم الخبیر. اور اسی سے وہ لفظ حکمت بھی ہے، اس کا مادہ بھی یہی ہے، یاد رکھو. اور حکمت جو ہے وہ بھی قرآن مقدس میں تقریباً 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے. حکیم مانا دانا و بینا، حکیم مانا جس کا ہر کام حکمت سے ہو، جس کا ہر قول، ہر فعل، ہر کام حکمت میں مبنی ہے. اور حکمت جو ہے یاد رکھیں کہ کبھی تو حکمت کا معنی ہوتا ہے سنت محمد مصطفیٰ. الحکمت کیا معنی؟ السنت المطہرہ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں کتاب اللہ کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے وہاں مراد ہی سنت ہوتی ہے. جیسے یہاں ہے یعلمہم الکتاب والحکمت. اور حکمت کا معنی دانائی بھی ہوتی ہے، فہم بھی ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اچھا، حکمت کا معنی خود نبوت بھی ہوتا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. حکمت کا معنی موعظت بھی ہوتی ہے، حکمت بالغت فما تغنی النذر. حکمت کا معنی فہم قرآن بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت کا معنی اوامر و نواہی کو بڑے خوش اسلوبی سے بیان کیا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اچھا، اسی حکمت سے، اسی مادے سے حکم بھی ہے. فاحکم بیننا بالحق وانت خیر الحاکمین.
یحکم بینکم یوم القیامت وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ. تو حکیم کے بعد لفظ کے اندر دیکھیں کتنی معنی پوشیدہ ہے. اسی لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ جب مانگنا ہو تو میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہماری بدقسمتی ہے پیر وظیفہ بتا دے نا تو ماشاءاللہ مرید کو کہے بھی رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑا بھی قبرستان میں ہونا ہے، رات بھی اندھیری ہو تو وہاں کھڑا رہے گا ایک ٹانگ پہ، اور اللہ کہے تو وہ نہیں مانتا ہے. اور وہ ماشاءاللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں مرید یہ بڑا قہری وظیفہ ہے. اسی لیے کسی کو کہتے ہیں تمہارا نام جو ہے نا نام بدل ڈالو، اس میں بڑی نام تمہارا جو ہے نا اس میں بڑا جلال ہے. اللہ کے بندو ایک ہی نام ہوتا ہے، اسی نام کا بندہ ولی اللہ بھی ہوتا ہے اور اسی نام کا بندہ اللہ نہ کرے شیطان بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ نام تو ایک ہوتا ہے. اب دنیا میں کتنے عباس نام کے لوگ ہوں گے لیکن ابن عباس کا کون مقابلہ کرے؟ اب دنیا میں کتنے عمر کے نام سے لوگ ہوں گے لیکن سیدنا عمر کا کون مقابلہ کرے؟ دنیا میں کتنی میری بیٹیاں بیویاں فاطمہ کے نام سے ہوں گی لیکن سیدہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نام نام ہے. اب یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، یعنی پیر نے نہیں کہا، بزرگوں نے نہیں کہا، مولوی نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. میرے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، شان مجھے ان کے ساتھ پکارو فَادْعُوهُ بِهَا. اچھا کریم کسی کو کہے کہ میرے پاس آنا تو پھر کیا وہ خالی بھیجے گا؟ نہیں، آپ ایمان سے کہیں کوئی سخی آدمی ہو اچھا آدمی ہو آپ کو کہے بھی آپ کل آنا میرے پاس، تو جب اللہ کہے مجھے پکارو تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پکارو؟ یعنی وہ دینا چاہتے ہیں نا تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ پکارو. اگر وہ دینا نہ چاہیں تو کیوں کہیں کہ مجھ سے مانگو؟ اور ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ اگر نہ مانگو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بندوں سے مانگو، بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. وہ ایسا کریم ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اور اللہ میاں کیسے مانگیں؟ اندھیرے میں مانگیں، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مانگیں، قبرستان میں جا کے مانگیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے مانگیں، صرف مکے شریف میں مانگیں، مدینہ پاک میں فرمایا نہ میں تو اتنا کریم ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الداع اذا دعان. میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، جہاں چاہو مجھے پکارو. یوسف علیہ السلام نے تو کنویں میں پکارا تھا نا، مسجد تو نہیں تھی. یوسف علیہ السلام نے تو قید خانے میں بیٹھ کے پکارا تھا نا کہ اللہ میاں اب میں تھک گیا. مسجد میں تو نہیں پکارا تھا. سیدنا یونس علیہ السلام نے تو مچھلی کی پیٹ میں پکارا تھا، وہاں کوئی مسجد تو نہیں تھی، کعبہ شریف تو نہیں تھا. آپ ساری انبیاء کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں، یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں،
یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، رات ہے دن ہے، اور وہ کتنا بڑا کریم ہے، کہتے کپڑے ہیں نہیں ہیں، پلید ہو پاک ہو، پھر بھی پکارو مجھے۔ آدمی پلید ہو جاتا ہے تو یہ تو منع نہیں کہ پکارے ہی نہ، عورت کو حیض آ جائے پلید ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ تو منع نہیں کہ اللہ کو نہ پکارے، یہ تو منع نہیں کہ حج پہ نہ جائے اور لبیک نہ کہے۔ یعنی وہ کتنا بڑا کریم ہے کہ تم ظاہراً گندے ہو، جسم گندا ہے، اندر گندا ہے، مجھے پکارو تو صحیح نا۔ ہے تو تاریخی قصہ، اللہ عالم جھوٹ ہے یا سچ ہے، تاریخ کا اعتبار تو ہوتا نہیں، کہ ایک آدمی اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، زبان بہکی تو نکلا یا سبد۔ اللہ نے فرمایا بندے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے عرض کیا اللہ آپ جانتے ہیں وہ بت کو مانگ رہا تھا، وہ تو زبان پھسل گئی۔ فرمایا غلط خدا کو پکارے وہ بھی نہ سنے، اور صحیح کو پکارے وہ بھی نہ سنے، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ کسی حال میں ہو یاد رکھو، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جا کے مولویوں کے پاس بیٹھ کے مجھے پکارو، پیروں کے پاس بیٹھ کے مجھے پکارو۔ فرمایا نہ میرے بندے فدعو، میرے نام کے ساتھ مجھے پکارو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ ابراہیم نے آگ میں پکارا تو میں نے مدد کی، اور یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو میں نے مدد کی، یوسف نے قید میں پکارا تو میں نے مدد کی۔ تم بھی جس حال میں ہو آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ، مجھے پکارو تو صحیح، دنیا سے رشتہ توڑو تو صحیح۔ یہ نہ کرو نا، منافق نہ بنو نا کہ کبھی یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا معین الدین اجمیری، اور کبھی یا اللہ۔ تو اللہ فرماتے منافق تو کافر سے بھی برا ہوتا ہے، اس کو تو میں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالوں گا۔ یہ کیا چکر چلا رہے ہو، مجھے بھی پکارتے ہو غیروں کو بھی پکارتے ہو۔ اللہ کو منافق پسند نہیں ہے، یا مومن بنو، یا پھر وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آدھا بٹیرا آدھا تیتر خدا کو پسند نہیں ہے، یا صدیق بنو یا پھر ابو جہل بنو، اسی کا نہیں ماننا۔ حضور پاک کے سارے معجزے دیکھے وہ نہیں مانتا، گردن کٹی ہوئی ہے اسی کا نہیں مانتا، پھر ابو جہل بنو جا کے جہنم میں تو کوئی ٹور ہو نا۔ پھر یہ جو ہے نا ہمارا کام اسی لیے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو کہ ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، بس اسی میں کام بگڑ جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد، یہ نہیں کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے، نہ۔ جیسے تمہیں بیوی کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں اور ساتھ والے کی، تو کیا خیال ہے؟ تو غیرت مند آدمی برداشت کرے گا؟ وہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، لیکن کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے کہیں ادھر ادھر منہ مار لیتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم ایک عورت کی اتنی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتے، میں مخلوق کی بے وفائی برداشت کروں گا کہ مجھے بھی پکارو غیروں کو بھی پکارو۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ تجھ سے بھی مدد مانگنا، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد پکڑو تو اللہ کے نام سے مدد پکڑو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ مِنَ اللَّهِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم اس مقام پہ آ جاؤ گے نا پھر کفر ہار جائے گا۔
اسی لیے حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی. اچھا کیسے پکاریں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے 99 نام ہیں، ویسے تو ہزاروں نام ہیں، صحیح حدیث میں 99 ثابت ہیں، اور سارے ناموں کو پڑھتے جائیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور جب ختم ہوں تو دعا مانگیں. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جو نام تیرے کام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو اس کے ساتھ پکاریں. تیرے رزق میں تنگی ہے تو یا وہاب یا رزاق یا باسط، اور تجھے اگر دشمن کا خوف ہے، وہ ظالم ہے، تو یا قہار یا جبار یا متکبر یا منتقم، اس نام سے پکارو. اگر میاں بیوی میں الفت کی کمی ہے تو یا لطیف یا ودود، اس نام سے پکارو. یعنی جیسے جیسے کام ہے اسی نام کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں. اور جتنے تعلق جتنے دل سے نام نکلیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، بعض نے فرمایا کہ آخر سورۃ الحشر میں اسم اعظم ہے، اور بعض علماء نے جمع فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے کہا اسم اعظم ہے الذی اذا دعی بہ اجاب، جس کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یاد رکھیں، ایک تو شریعت کے خلاف دعا نہ مانگیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کبھی دعا نہ مانگیں. دعا جو ہے بالکل اس کی شریعت کے مطابق ہو، اس کے احکام کے مطابق ہو. اور جب دعا مانگو تو قلب لاہن غافل دل سے دعا نہ مانگو، پوری توجہ سے دعا مانگو. اول آخر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہ کے اسماء سے اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں کہ کیسے دعائیں منظور ہوتی ہیں. اس لیے یہاں اللہ نے 4 اسماء کا ذکر کیا ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم. اور اسی میں کافروں کا رد ہو گیا کہ بدبختو، تم اگر مجھے نہ مانو مجھے کیا ضرورت ہے، ساری چیز میری تسبیح کر رہی ہے. تم اگر نہ مانو کیا ہوا، بادشاہ تو میں ہوں. تم اگر میرے ساتھ اولاد لگاؤ یا بیوی لگاؤ، میں تو قدوس ہوں، میں تو پاک ہوں. اور اگر تم مقابلہ کرنا چاہو تو میں عزیز ہوں. اور پھر تم کہتے ہو کہ میں نے ان کو نبی کیوں بنایا ہے، تو میری حکمت ہے، میں حکیم ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو نبوت عطا فرما دیتا ہوں. اس لیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یاد رکھیں لفظ مالک بھی ہے، لفظ ملک بھی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور ایسے جیسے فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور کہیں ہوتا ہے ملک، جیسے یہاں ہے الملک القدوس. ملک مانا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ. اور مالک کا مانا ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ملک میں ہے، ہر چیز اس کی مملوک ہے. وہ مالک ہے، ساری دنیا مملوک ہے. وہ خالق ہے، ساری دنیا مخلوق ہے. تو اللہ نے اسی میں رد کر دیا، مشرکین کا رد کر دیا. اور اس کے بعد میں جس کی یہ شان ہے اس نے بھیجا محمد. اب آیا اس بات رسالت رسول اللہ. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. اللہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ حضرت عبداللہ بن عقیل رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. 100 سال سے بھی میرے خیال میں زیادہ عمر تھی.
لیکن ماشاءاللہ اللہ نے جو علوم دیے تھے بالکل مستحضر تھے، اور اتنا بڑا عالم ہو کر یعنی تواضع کا یہ عالم تھا کہ میرے سبق میں آ کے بیٹھ جاتا سبق سننے۔ میں نے کئی دفعہ جا کے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے شاگردوں کے برابر بھی ہیں کہ نہیں تمہارے درس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ شفقت ہوتی ہے نا بزرگوں کی کہ دوسرے کو چھوٹے کو بڑا بنائیں۔ بہت ہی بڑے مقام والے بندے تھے، رئیس المجلس القضاء اعلیٰ بھی رہے، اور اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ قبرستان میں جا کے ایک دفعہ فاتحہ پڑھو اور 3 دفعہ قل پڑھو، یہ تو کہیں حکم ہے ہی نہیں، تو کہاں سے مشروع ہوا ہے؟ کسی جگہ حکم نہیں ہے۔ ویسے پڑھ کے دعا کیا کرو، یہ تو کوئی حکم نہیں کہ جب بھی جاؤ قبرستان میں 1 دفعہ فاتحہ پڑھو اور 3 دفعہ قل پڑھو۔ حکم تو صرف یہ ہے کہ جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ یہ تو تم نے خود کہیں سے مشروع بنایا، کہیں بھی مشروع نہیں ہے۔ مطاف کے اندر میں نے اپنی بیوی کو پتہ نہیں چمٹا لیا تو میرا وضو ٹوٹ گیا، توبہ کرو بس، اور کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف کے غسل خانے میں حمام میں جا کے میاں بیوی نے جمع کر لیا تو کیا ہو گیا؟ میاں بیوی ہے یار، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میاں بیوی ہے، اور جو موقع نہ ملے قبر آئے نہیں بیچاروں کے بعد کدھر جائے؟ کوئی بات نہیں، بیوی ہے اس کی۔ اگر کسی عورت نے عمرہ کر لیا، 2 دن تک بال نہیں کٹوائے، اسی دوران میں خامن سے جماع بھی کر لیا تو 1 بکری دم بھی ادا کرے اور بال بھی کٹوائے، جب تک نہیں کٹوائے گی ابھی تک احرام میں ہے وہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چادریں کھول دی احرام کھل گیا، احرام نہیں کھلتا۔ رومال کھول دیا احرام کھل گیا، احرام کا بال کٹوانے کے بعد کھلتا ہے۔ لاکھ دفعہ چادریں باندھے رہو یا نہ باندھو، اب دم بھی ادا کرے اور بال بھی کٹوائے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ وہابی لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ باقی میرے عزیز، اگر مکے کے حرم میں یعنی کعبے میں بھی نماز نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نماز نہیں ہوتی، تو نماز تمہارے ملک میں ہوتی ہے؟ اچھا، اتنے تمہارے پیر ہیں، فقیر ہیں، بزرگ ہیں جن کے اختیار میں کن فیکون ہے، وہ وہابی اماموں کو کیوں کھڑا کیا انہوں نے؟ تمہارے پیر سوئے ہوئے ہیں، غافل ہو گئے، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے کہ یہاں وہابی قابض ہو گئے۔ اور اگر نماز امام حرم کے پیچھے نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، پھر تمہارا حج بھی نہیں ہوتا، وہ بھی تو وہاں بھی پڑھاتے ہیں، وہی خطبہ دیں گے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، ہر جگہ۔ تو یہ انتہائی جہالت ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ حرم میں آنے کے بعد بھی جماعت میں نہیں آنے دیتا، چونکہ اندر شرک کے جراثیم ہیں، اس لیے اللہ آ گئے ہو لیکن جماعت سے محروم۔ 30 لاکھ آدمی ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور چند نہ پڑھیں تو بدقسمت کون ہے؟
میں نے عمرے کے بعد سیفٹی سے اپنے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، کچھ اس کو خون بھی لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد الحرام میں عورت کو حید آ جائے، اپنے گھر چلی جائے، ہوٹل میں، مکان جہاں ہے وہاں بیٹھے۔ مسجد الحرام میں بلا ضرورت نہ سوئیں، یہ ادب کا مقام ہے۔ ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، مجبور ہے، تو حضور کے صحابہ بھی مدینے کی مسجد میں سوتے تھے۔ عورتوں کو بھی 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، ان کو کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ تمہیں ملے گا، ان کو نہیں ملے گا؟ وجہ تو ہر کلمے پڑھنے والے کو ملے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ مسجد الحرام میں نیند کرنا عبادت ہے؟ بالکل نہیں، عالم کی نیند عبادت ہے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، اسلام آباد سے ریاض، ریاض سے جدہ۔ میرے احرام دوسرے آدمی کے پاس رہ گئے، میں نے جدے سے احرام باندھا۔ میرا بھائی یاد رکھو، ایک تو تم اپنے اصلی میقات والے عمرے سے محروم ہو گئے، چونکہ تمہارا میقات اپنے ملک سے احرام باندھنا تھا، ورنہ تمہیں ریاض سے احرام باندھنا تھا۔ اس لیے اب دم بھی ادا کریں، اور اصل عمرہ جو تھا وہ بھی تمہیں نہ ملا۔ اس کا حل یہ ہے کہ مدینہ شریف جا کے عمرہ کرو۔ حشر کا میدان کہاں ہوگا؟ کون سی تیاری کر لی ہے تمہیں؟ میدان کا فکر ہے؟ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، شام ہوگا۔ اگر تم نے عمرہ کر لیا، بال چاروں طرف سے کاٹے ہیں، چاہے تھوڑے تھوڑے بھی کاٹے ہوں، پھر دم نہیں پڑے گی، لیکن بال دوبارہ کٹا لو۔ اگر 1-2 بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور 1 بکری دم بھی ادا کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا حنفی مسلک میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ یہاں کے مسلک میں بین کل اذانین، ہر 2 اذان تکبیر اور اذان کے درمیان نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پڑھ لے الحمدللہ، کوئی نہ پڑھے زبردستی نہ کرو، جو پڑھ رہا ہے اس پہ اعتراض نہ کرو۔ یہ تو مستحب مسائل ہیں، کوئی لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں، یہ تو بلا وجہ لوگوں نے جھگڑے بنا لیے ہیں۔ بھئی اگر ایک آدمی نے نقد قیمت ہے گاڑی کی 1,00,000، ادھار پہ ہے 1,20,000، تو میرا بھائی اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا بھی یہ ڈبہ ہے نقد پہ 10 ریال، ادھار پہ 15 ریال، تم نے جب 15 پہ لے لیا تو گویا میں نے یہ چیز تمہیں 15 ریال میں بیچی ہے، میں نے صرف تمہیں پیسے نہیں دیے ہیں کہ وقت کے بدلے میں زیادہ لے رہا ہوں، میں نے چیز کا دونوں ریٹ بتا دیے، تم نے وہ ریٹ قبول کر لیا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس چکر سے بھی بچوں کے بعد علماء کہتے ہیں اس میں بھی ایک سود کا شبہ تو آتا ہے نا، چاہے سود نہ بنتا ہو لیکن تشابہ تو ہوتا ہے۔ میرا والد کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دو، میری بیوی فرما بردار ہے، نمازی ہے، بالکل طلاق نہ دے، کوئی ضروری نہیں۔ والدین کا حکم اس بات میں مانا جاتا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور طلاق دینا اللہ کو ناپسند ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ باقی وہ مقام فرما برداری والے جو ہوتے ہیں وہ پھر مولوی مکی سے مسئلے نہیں پوچھتے، بس باپ نے کہہ دیا تعمیل کر دی۔ لیکن آج کل کے والدین بھی تو زبردستی طلاق دلوانا چاہتے ہیں نا۔ بھائی میاں بیوی خوش ہیں، اللہ کے بندے، تم دعا کرو ان کے لیے، بجائے اس کے تم کہتے ہو طلاق دے بیچارہ۔ کہتے جی کہ مطاف میں مرد اور عورتیں جو ہیں اکٹھے طواف کرتے۔ میرا بھائی ایک بات سنو، اصل میں تو حضور پاک کے زمانے سے طواف اسی طرح ہوتا تھا،
صرف حضور پاک ہدایت فرماتے تھے عورتوں کو کہ تم باہر باہر طواف کرو، مردوں میں نہ ملو، ورنہ اسی طرح طواف۔ اب چونکہ ہمارے اعمال بھی خراب ہو گئے، ایمان بھی کمزور ہو گئے، ہم طواف میں خدا کے گھر میں بھی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو بہرحال اللہ ہدایت دے، لیکن انشاءاللہ دعا کرو اللہ اس حکومت کو سلامت بھی رکھے، توفیق بھی دے، جیسے انہوں نے صفا مروہ کا مسئلہ الحمدللہ حل کر دیا، اب حرم کا بھی اللہ کے شکر سے حل ہو جائے گا۔ یہ آنے جانے میں جو ہمیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، ٹریفک پھنس جاتی ہے، دھواں، اس کا بھی حل ہو گیا۔ 2 سال کے بعد یہ پوری مونو ٹرین چلے گی پورے مکے میں، جہاں سے چڑھ بیٹھے جہاں چاہا اتر گئے۔ اسی طرح الحمدللہ مطاف کے بارے میں بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کو منظور ہے تو حج کے بعد کام شروع ہو جائے گا، اور یہ 3 منزلہ ہو جائے گا مطاف، جتنا نیچے ہے اتنا اوپر، پھر اتنا اوپر، تو انشاءاللہ پھر آپ الگ الگ کریں، عورتیں الگ کریں گی۔ باقی اصل میں تو بات ہے کہ ہمیں حیا ہو۔ ہم لوگ مکہ میں رہتے ہیں، ہمارا ارادہ حج کرنے کا نہیں ہے، ہم عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے، حج کرنے کا ہو تب بھی کر سکتے ہیں، پھر عمرہ کیوں منع ہے بھائی؟ اگر ایک آدمی غریب ہے اس کو دم کی رقم دے دیں، بالکل نہیں، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بکری ذبح کرو اور گوشت تقسیم کیا جائے۔ ایک بکری بالکل خریدیں، ذبح کریں، وہاں فقیر کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دیں۔ اب بھائی اتنے لمبے چوڑے میں کب پڑھوں، کب جواب دوں؟ 3 رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت، سب جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انگلی شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ تراویح کے اندر اگر کہیں حافظ نہ ہو تو پھر دیکھ کے تراویح پڑھائی جا سکتی ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ جو صورتیں یاد ہیں وہی بار بار پڑھتا رہے۔ مسلک حنفی میں رفع یدین نہیں ہے، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔ اگر میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں 4 مہینے جا کے دین کی تبلیغ کروں گا، تو کرو۔ نماز میں مسواک کرتے ہیں، چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ عند کل صلاۃ، تو امام صاحب فرماتے ہیں مانا ہے کہ وہ عند وضوء کل صلاۃ، کہ مسواک کا تعلق جو ہے وہ طہارت فم سے ہے، مسواک کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ تو بعض ظاہر حدیث مبارک سے نماز کے پہلے بھی مسواک کر لیتے ہیں، کوئی ایسی، یہ بھی مستحب مسئلہ ہے، کوئی لڑائی والا مسئلہ ہے۔ نماز میں دونوں قدم کا کتنا فاصلہ ہو، جتنا گنجائش ہو۔ آدمی جب حج میں چڑھے ہوں گے میں دیکھ لوں گا کتنا فاصلہ کرتے ہو، جگہ زیادہ ہے، کھلے کھڑے ہو جاؤ، تنگ ہے مل جاؤ، کیا ہے اس میں؟ اب تم یہاں انچ رکھ رہے ہو، 1400 سال گزر گئے، پیمانہ لے آئے، فٹ، ہر کسی کی پیمائش کی جائے۔ اکیلے میں تو جماعت ہوتی نہیں، جماعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چند آدمی ہوں، اکیلا تو مفرد ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوں تو تب بھی نماز تو ہو جاتی ہے، افضل یہ ہے کہ بچے پیچھے ہوں، سب کے درمیان میں نہ کھڑے ہوں، یہ کہیں نہیں کہ کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اور یہاں لاکھوں کا مجمع ہے، بچہ گم ہو جائے آپ ڈھونڈ کے دیں گے؟ تمہارے پاس ہوتے 50 آدمی ہیں، وہاں تو گم ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر قرآن پڑھ کے ہم بخشیں گے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ نماز قضا جو ہے بالکل پڑھیں، جب بھی قضا ہو، جتنی نمازیں قضا ہوں ادا کریں۔ میں پتہ نہیں مکہ میں
حج کرنا چاہتا ہوں، قرض دار ہوں، کوئی بات نہیں، حج کر سکتے ہیں آپ۔ اور مکے والوں کا حج ہوتا ہی افراد ہے اور کوئی حج ہوتا ہی نہیں، تو آپ اپنا منشا تھوڑا ہے۔ حج تمتع اور قران ہوتا ہے ان کا جو باہر سے آتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ یا تک ان لآدم علیہ السلام والدین کان یشبہان الگرد آدھا، یعنی مجرد خیال واہی باطل۔ ان اللہ قال خلقت آدم بیدی کیف انہ لہ والدان۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقته من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے افضل ہے، لیکن مسجد الحرام میں آنا چاہے منع بھی نہ کریں۔ بھئی تسبیح یا جتنے اچھے کام ہیں وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ہونے چاہیے، افضل یہ ہے۔ باقی کبھی بائیں ہاتھ سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، بالکل باندھا جا سکتا ہے، حضور کا حکم ہے۔ اگر احرام ناف کے نیچے ہو تو دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عورہ ہے، کھلا رہے تو نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ اللہ